اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مہلت دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے۔ کون لوگ یہ گمان نہ کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، کفر کی حالت میں ہے، تو پھر کیا انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو مہلت اس وجہ سے دے رکھی ہے تاکہ ان کے گناہ اور زیادہ ہو جائیں، لیزدادوا اثما، اپنے گناہوں پر مزید برقرار رہیں، ولہم عذاب مہین، اور پھر ان کی موت بھی اسی حالت میں ہوگی اور ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے، اہانت والا۔ اب یہاں پر عذاب مہین کہا، اہانت والا عذاب کہا۔ عذاب تو سارے ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ عذاب ہیں جس میں اہانت نہیں ہوتی، سامنے والے کے استہزاء نہیں ہوتی، لیکن کافروں کو، مشرکین کو، نان مسلم کو، اور اسی طرح جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی ذات پر، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہانت والا عذاب رکھا ہے، یعنی ان کی تذلیل بھی ہوگی، ان کی تذلیل بھی ہوگی عذاب کے ساتھ ساتھ۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی حالت پر نہیں رکھیں گے جس حالت میں وہ ہیں، جس حالت میں وہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے ممیز نہ کر دیں، ممتاز نہ کر دیں، الگ نہ کر دیں، جدا نہ کر دیں، اسلام کو کفر سے جدا نہ کر دیں، منافقت کو ایمان والوں سے جدا نہ کر دیں، ایمان سے جدا نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت جو ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں ہے، کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے اوپر شروع میں جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوئی تھی کہ شروع میں مسلمانوں کو بظاہر جو ہے وہ مغلوب ہونا شروع ہوئے تھے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ امتحان تھے ایمان والوں کا۔ اسی امتحان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ رہنمائی کی ہے، بتایا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کفر کو ایمان کو کفر سے ممتاز کرنا تھا، اور اسی طرح منافقوں کو ایمان والوں سے ممتاز کرنا تھا، کہ کون ہے جو ایمان پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، کون ہے جو ایمان کا لباس پہن کر ایمان پر باقی رہنے والے ہیں، اور کون ہے جو ہماری طرح کے ہیں جو اچھائی کو دیکھ کر، جو مال و دولت کو دیکھ کر اپنے ایمان کو جو ہے وہ ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہو رہا ہے آج کل، اسی طرح ہو رہا ہے۔ مسجد میں اگر اذان آ رہی ہے، برابر میں اگر دکان ہے کسی کی اور گاہک آ گئے، تو ہمارے دل کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نماز تو پھر بھی پڑھ لیں گے، اپنے گراہکوں کو، اپنے گاہکوں کو جو ہے وہ نپٹا لیں تاکہ مال و دولت آ جائے، اور مال و دولت آ جائے اللہ کو تو سجدہ پھر بھی کر لیں گے۔ حالانکہ اتنا نہیں پتہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ترمذی کی روایت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں اور ساری زندگی نمازیں پڑھی ہوں، جماعت کے ساتھ شریک نہ ہوتا ہو اور جمعے کی نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایسا شخص پکا جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے۔ نمازیں پڑھی ہیں اس نے، لیکن جماعت کو اہمیت نہیں دی، جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس لیے بھائی پہلے اللہ کا حکم ہے، کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ تو اللہ نے دینا ہے، اور گناہ کی مغفرت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اس سے ہم نے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، مغفرت طلب کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اگر ہم مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب،
اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا، غیب کی خبریں نہیں دیتا، یعنی کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اللہ کے سوا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنے رسولوں میں سے منتخب فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے فرشتوں کو منتخب کر دیتا ہے۔ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اسے باخبر کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولی، سو ایمان لاؤ ایک اللہ کی ذات پر جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا اور جو تم سے بعد میں آنے والے ہیں ان کو بھی پیدا کرنے والا ہے، اور وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ، اور اس کی عبادت اختیار کرنے میں میرے نبی کا طریقہ جو ہے وہ سب سے بہترین طریقہ ہے اور سب سے بہترین نمونہ ہے ہماری زندگی بسر کرنے کے لیے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آؤ گے، اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے۔ ایمان لانا اور تقوی اختیار کرنا، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر اختیار کرنا اور ایمان لانا، ان دو چیزوں کو اپنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، جو بخل کرنے والے ہیں، کنجوسی کرنے والے ہیں، ضرورت پر بھی اپنے مال کو خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے وعید ہے اس آیت کے اندر کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہت بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر رکھا ہے۔ اور اس میں بہت ساری روایات ملتی ہیں ہمیں کہ بخیل کے حوالے سے جو ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جو مال ہے وہ کل قیامت والے دن سانپ بن کے جو ہے وہ اس کے گلے کا توق بنے گا اور اس کے گالوں کو، اس کے ہاتھوں کو، اس کے منہ کو کاٹتا رہے گا۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسے اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کا مال قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر اس کی آنکھوں پر 2 نشان ہوں گے، توق کی طرح اس کے گلے میں لپٹ جائے گا اور اس کی بانچوں کو چیرتا رہے گا اور کہتا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ بھاگتا پھرے گا اور سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا، پھر اسے پکڑ کر توق کی طرح لپٹ جائے گا اور کاٹتا رہے گا۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ کر مرے، وہ خزانہ ایک چنگوڑیا سانپ کی صورت میں اس کی دونوں آنکھوں میں 2 نقطے ہوں گے، اس کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ بھاگے گا اور کہے گا تو کون ہے؟ یہ کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو اپنے پیچھے چھوڑ کر مرا تھا، یہاں تک کہ وہ اسے پکڑ لے گا اور اس کا ہاتھ چبا جائے گا، پھر باقی جسم بھی۔ طبرانی کی حدیث میں ہے جو شخص اپنے آقا کے پاس جا کر اس سے اپنی حاجت طلب کرے اور اس کے پاس مال ہو، مولا کے پاس، اس کے باوجود بھی وہ اپنے غلام پر خرچ نہ کرے تو یہ مال جو ہے یہ قیامت والے دن اس کے گلے کا توق بنے گا، اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ جو رشتہ دار محتاج ہو اور اپنے کسی ایسے رشتہ دار کے پاس جائے مانگنے کے لیے جو صاحب حیثیت ہو، خرچ کر سکتا ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے محتاج رشتہ دار پر خرچ نہ کرے اور اس کو نہ دے، تو یہ سزا ہوگی اس کی کہ یہ مال جو ہے یہ سانپ بن کر گلے کا ہار بن جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل کتاب جو اپنی کتابی باتوں کے پہچاننے میں بخل کرتے تھے، ان کی سزا کا بیان جو ہے وہ اس آیت میں ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے پہلے والی کہ جو بھی بخیل ہوگا، کنجوسی کرے گا، ضرورت کے مطابق خرچ نہیں کرے گا، تو یہ مال جو ہے اس کے گلے کا توق بنے گا اور توق بن کے سانپ کی شکل کے اندر اس کو کاٹے گا، اس کو کھائے گا۔ تو مال کمانا بہرحال کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کی زکوٰۃ
ادا ہوتی رہے، اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے پھر تو یہ باعث اجر و ثواب ہوگا، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی۔ لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ نہیں کیا جا رہا، نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے اور نہ ہی دوسرے مسلمان محتاجوں پر، رشتہ دار محتاجوں پر یا کسی غریب پر خرچ کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی وبال ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر اس مال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری کس کی ہیں بھائی؟ اللہ کی ہیں۔ تو سب کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ جاہ سب کچھ اللہ کی ہے اور سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، وہ بھی مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے دنیا کے اندر دل لگانا چھوڑ دو، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرنے والے بن جاؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو۔ اللہ کی اطاعت مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔